الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها
لأعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ کریم کی اختیارات، اللہ کا تصرف، قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ میں خود قرآن پاک نے آیات قدرت کو ذکر فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ
اور ان کا آپس میں وہ گفتگو قرآن عزیز نے ذکر کی تھی. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، رسول، اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. قرآن عزیز ذکر فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسی بستی پر ہوا جو بستی آباد تھی، رونق تھی، گھر آباد تھے، بازار تھے، گلی کوچہ، آنے والے جانے والے، دن بھی، صبح بھی، شام بھی. لیکن جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس بستی پر ہوا تو پوری کی پوری بستی، آبادی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. مکان گرے پڑے تھے. ان مکانوں کے اندر رہنے والے، ہنسنے بسنے والے، حشاش بشاش لوگ وہ وادی موت میں پہنچے ہوئے، ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی. اور چھتیں گری ہوئی تھیں، دیواریں گری ہوئی تھیں، کھنڈرات ہی کھنڈرات تھے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. جب اس بستی کو یوں اجلا ہوا دیکھا، وہاں کے باشندگان وہ موت کی وادی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا سامان بکھرا پڑا ہے اور مکانات گرے پڑے ہیں، تو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، اس بستی کے رہنے والے سارے، بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، جوان بچے بچیاں، سب موت کے عالم میں پہنچے ہوئے ہیں، موت کی وادی میں پہنچے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان کے مر جانے کے بعد ان کو تو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ اس بستی کو، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ توجہ فرمائیں، قرآن مقدس نے بڑے عمدہ انداز میں، اعلیٰ انداز کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن حق الیقین، مزید اعتماد اور اللہ پر توکل سے بھروسہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا کر دی. اب حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے. قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دینے کے بعد 100 سال تک موت میں رکھا۔ اب 100 سال کتنی بڑی مدت ہے، کتنی بڑی عمر ہے۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام عالم موت میں زمین پر پڑے رہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی تھے، رسول کو یہ تحفظ عطا فرماتے ہیں کہ زمین کی کوئی چیز بھی، کوئی ذرہ، کوئی مٹی، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول کو، ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے کم و بیش پیغمبر انبیاء تشریف لائے، جہاں جہاں بھی ان کی قبور موجود ہے، اللہ نے ان کی قبور کو چھپا لیا۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ عطر واضح کھلا ہوا، ہر ایک کو پتا ہے، مسلمان کو بھی، مومن کو بھی، یہودی کو بھی، نصرانی کو بھی، غیر مسلم کو بھی، کہ ان کی قبر عطر مدینہ طیبہ روضہ عطر مسجد نبوی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ فلاں ملک میں، فلاں ملک میں فلاں پیغمبر کی قبر، یقینی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ کا مزار عطر، آپ کا روضہ عطر یقینی۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اسی روضہ عطر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ان کے ساتھ شیخین بھی حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق بھی سو رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا تھا، آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے ساتھ جوں کے تو پھول کی طرح کھلے ہوئے اپنی قبر میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عطر پر جو صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، آپ سنتے بھی ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کی شخصیت کے علاوہ کوئی یقین نہیں، قبر مبارک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ متواتر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نقل کرنے والے موجود ہے کہ آپ کا وجود عطر اسی روضہ عطر میں ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی میتوں کو، وجود کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ حضور پاک کی قبر واضح کیوں ہے؟ حضور نے دعا کی تھی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔
اللہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ بت کی جس طرح پوجا ہوتی ہے میری قبر کی بھی پوجا ہو۔ اللہ 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 پاک نے محافظ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت جب مسجد نبوی کھلتی ہے روزہ اطہر کے سامنے محافظ موجود ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے حاضر ہوتے ہیں، پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جاؤ چلتے چلے جاؤ، درود پڑھتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اللہ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ آئے 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 روزہ اطہر پر جو حفاظت کرنے والے ہیں اس پہرے دار کی بڑی خدمات ہیں۔ ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کے، نبی رسول کے روزہ اطہر پر پہرا دے رہا ہے، اس سے بڑا کون ولی ہے بتلاؤ؟ آئے آئے اللہ اللہ درود پاک پڑھتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ لوگ ٹھہرتے ہیں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، نرمی کے انداز سے ان کو چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اگر وہ پہرے دار نہ ہو دنیا وہاں مر جائے، اللہ مر جائے، کچلے جائیں لاکھوں لوگ، لیکن آج تک کوئی ایسی مثال نہیں۔ جمرات کی مثال تو موجود ہے، جمرات پر جبرا کرنے والے، کنکریاں مارنے والے بھیڑ کی وجہ سے کچلے گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے والے دیکھو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں۔ صبح سے شروع ہو کر مرد چلے گئے، عورتیں آ جاتی ہیں۔ اب عورتوں کا الگ وقت ہے، مردوں کا الگ وقت ہے۔ کتنی بڑی خدمات ہے، موت سے بچاتے ہیں، لوگوں کو موقع مہیا کرتے ہیں کہ حاضری کا وقت میں ویلے صلاۃ و سلام پیش کرو، درود پیش کرو، سلام پیش کرو۔ اس سے بڑی اور کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ حضور پاک کی وہی دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ آج کوئی پوجا کرنے والا نہیں، صلاۃ و سلام پیش کرنے والا، درود پڑھنے والا موجود ہے، جا رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج تک کوئی مثال نہیں کہ کچلا گیا۔ یہ حضور کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ خدا نے ان کی قبور کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا کہ کہیں میرے پیغمبر تے نبی تے رسول کی قبر پر لوگ سجدہ نہ کرے، عبادت نہ کرے۔ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کو خود اللہ نے محفوظ کیا ہے، ورنہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور ظاہر ہوتی، آج لوگ نیک لوگوں کی قبور پر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو نبی کی قبر پر اللہ آئے 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 حضور کی قبر ظاہر ہے۔ کیوں عزیزاں؟ دنیا جا رہی ہے، صلاۃ و سلام پیش کر رہی ہے، وہاں تو لوگ کہتے ہیں یہ پہرے دار جو ہے یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ نہیں، پہرے دار زیادتی نہیں کرتا، پہرے دار تو آنے والے زائر کو، عمرہ کرنے والے کو، صلاۃ و سلام پیش کرنے والے کو تحفظ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ تو حاضر ہو کر اپنا چاہ پورا کر لے، صلاۃ و سلام پیش کر، دعا کر،
قرب حاصل کر، تیری جان تے تیری ذات بھی محفوظ رہے، سب کچھ تیرا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مطہر کے اندر زندہ، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی زندہ ہے۔ حضور پاک کی قبر پر صلاۃ و سلام جو پڑھا جاتا ہے، آپ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے جو پڑھا جاتا ہے فرشتے لائن لگا لیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے وہاں تک آپ کا صلاۃ و سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہی سوال کیا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ یہ بستی سارے مر گئے، بستی گر گئی، مکان گر گئے، نہ بوڑھے رہے، نہ جوان رہے، نہ بچے رہے، کیسے اے اللہ تو ان کو زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے دی۔ 100 سال تک آپ کا وجود مسعود یوں ہی پڑا رہا۔ کسی جانور کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تے رسول کے قریب آتا، کوئی چیونٹی بھی نزدیک نہیں آئی۔ اللہ صحیح سالم۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ اب زندہ کیا، حضرت عزیر زندہ ہو گئے۔ قال کم لبثت، اللہ خود اپنے پیغمبر سے، نبی سے پوچھتا ہے کتنی مدت تک آپ ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ ہائے ہائے، پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، قرآن کہتا 100 سال تک موت دی، پیغمبر جواب اللہ کو دیتا ہے ایک دن رہا یا آدھا دن۔ معلوم ہوا کہ چھپی ہوئی چیز کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی تے رسول، 100 سال تک آپ یہاں موت کی حالت میں رہے۔ ذرا دیکھیں 100 سال تک آپ اپنے وجود کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں کہ میرا وجود صحیح سالم، نہ ناخن بڑھے نہ بال بڑھے۔ 8 دن کے بعد ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئی، حجامت بڑھ گئی۔ اللہ وہی کیفیت ہے، لباس بھی اسی طرح، ہر چیز اسی طرح ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن نہیں، لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، میری قدرت کا اندازہ لگاؤ، کھانا جو آپ زاد راہ آپ کے ساتھ تھا، وہ زنبیل میں توشادان میں جو کھانا پینا تھا اس کو بھی دیکھو، کھانا بھی صحیح سالم ہے، پانی بھی صحیح سالم ہے۔ لم یتسنہ، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ کھانا ابھی پکا ہے۔ اللہ خدا کی قدرتوں کا اندازہ لگائے، جیسے پانی ابھی ہم نے چشمے سے لیا ہے، کنویں سے نکالا ہے۔ اللہ کہتا ہے 100 سال تک۔ اللہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں کھانا بھی صحیح ہے، پانی بھی صحیح ہے۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھو۔ اللہ، گدھا ختم، نہ اس کا پوست ہے، نہ اس کے بال ہے، نہ کھال ہے، نہ گوشت ہے، نہ ہڈیاں ہیں، ہڈیاں بھی گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 100 سال دیکھو اللہ اپنی قدرت،
حضرت عزیر علیہ السلام کا وجود مسعود بھی صحیح سالم ٹھیک، آپ کا کھانا بھی ٹھیک، آپ کا پانی بھی ٹھیک، آپ کی سواری ختم ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ صحیح سالم ٹھیک، آپ کا کھانا بھی ٹھیک، آپ کا پانی بھی ٹھیک، آپ کی سواری ختم ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے وجود مسعود کو آنے والے لوگوں کے لیے دلیل بنا دیا ہے، باعث عبرت بنایا ہے اور درس عبرت بنایا ہے، سبق آموز ان کے لیے واقع ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، چونکہ سوال حضرت عزیر نے یہ کیا تھا یا اللہ یہ بستی والے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو اب اپنے حمار کو، اپنی سواری کو دیکھو، میں اب آپ کے سواری کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ایک ایک ہڈی جڑتی چلی گئی، گوشت آتا چلا گیا، پوست آ گیا، بال آ گئے، پورا حمار اور گدھا تیار ہونے کے بعد کھڑے ہو کر جو گدھے کی آواز ہے اس نے اپنی آواز بنائی، اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے خدا کی قدرت واضح ہو گئی، کھانا صحیح سالم، میرا وجود 100 سال تک عالم موت میرا صحیح سالم، نہ ناخن بڑا نہ کم ہوا، میرا کھانا بھی صحیح، پانی بھی صحیح، سواری گل سڑ کر ریزہ ریزہ نیست و نابود ہو گئی، اب اللہ نے زندہ کر دی۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام بولے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ تیری قدرتیں ہیں، عزیر کو 100 سال تک عالم موت میں رکھ کر محفوظ رکھے، تیری قدرت ہے، حضرت عزیر کے کھانے کو محفوظ رکھے، تیری قدرت ہے، پانی کو محفوظ رکھے، تیری قدرت ہے، سواری کو ریزہ ریزہ کر دے، تیری قدرت ہے، دوبارہ زندہ کر دے، تیری قدرت ہے، تو ہی قدرتوں والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے۔ سنت پڑھ